الحمدللہ اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہوا کہ اللہ پاک نے ہم سب کو مبارک مہینہ نصیب کیا. یہ صرف نصیب جن کے ہوتے ہیں انہیں کو یہ مبارک مہینہ اللہ عطا کرتے ہیں. ہمارے سامنے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو مبارک مہینے سے پہلے ہی گزر چکے ہیں، لیکن اللہ کا ہم پر بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اس نے ہم کو مبارک مہینہ یہ عطا کیا ہے. کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اللہ والوں کے بارے میں ہمیں کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ ان کا مبارک مہینہ ایسا گزرتا تھا کہ ایک ایک منٹ بھی ان کا ضائع نہیں ہوتا تھا. تہجد سے لے کر کے ان کے اعمال شروع ہوتے تھے، پھر جو ہے تہجد، اس کے بعد پھر فجر تک دعا ذکر، پھر فجر کے بعد پھر ذکر، پھر اس کے بعد کچھ دیر آرام کر لیے آدھا پون گھنٹہ، پھر اس کے بعد نفل نمازوں میں، پھر اس کے بعد ظہر تک چلتا تھا ایسے معمول. ظہر کے بعد کچھ دیر خیل اللہ کر لیے، پھر دعا، تلاوت، ذکر، مسئلے مسائل اور تعلیم دینا، قرآن مجید سیکھنا سکھانا، یہ اللہ والوں کا معمول مکمل مہینہ چلتا تھا. بعض بزرگوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ 40 قرآن ایک ایک مہینے میں تلاوت کر لیتے تھے، اور بعض بزرگوں نے 60 قرآن جو ہے مبارک مہینے میں مکمل کر لیتے تھے. ہم نے ایک صاحب سے ملاقات کیے ہیں کشمیر میں. ایک صاحب ہے روزانہ یہ قرآن پڑھتے تھے. اللہ اکبر، کتنے بڑے خوش نصیب لوگ ہیں. روزانہ یہ قرآن مجید. ہم ملاقات کے لیے گئے تو 2 منٹ بھی ٹائم نہیں دے سکے کہ بیٹا میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے قرآن پڑھنا ہے. تو یہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ الحمدللہ قدر دانوں کے لیے بہت بڑی چیز ہے. اب ناقدروں کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، بس اللہ نے ہم کو عطا کیا ہے. جس کو ہمارے بڑوں کے نقش قدم پر اگر گزار لیں گے ہمارے لیے بہت بڑی خیر ہے جو ہم کو اللہ آخرت میں نصیب عطا کریں گے. تو ماشاءاللہ یہ جو ہے ہمارا آج کا پروگرام بہت ہی مبارک پروگرام ہے. ایک خیر کا پروگرام ہے، ایک نیکی والا پروگرام ہے جو ہے اس کے بارے میں اللہ قرآن صاف اعلان کر دیا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی لائے گا میرے نزدیک میں اس کو 10 کر کے دوں گا. پارے 8 کی آیت ہے. تو یہ آیت سے ہم کو سمجھ میں آ رہا کہ ہم اللہ کے راہ میں ایک بھی کام کریں گے خیر کا، اللہ اس کا بدلہ بڑھ چڑھ کر جو ہے کئی گنا بڑھا کر دے دیں گے. پارے 3 کی ایک آیت ہے، صاف اعلان ہے. اس میں اللہ تعالیٰ صاف الفاظ میں یہ بات بیان کر رہے ہیں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی مثال اللہ بیان کر رہے ہیں. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، کہ جو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والوں کی مثال ایسے ہے جیسے کھیتی میں ہم ایک چیز ڈال رہے ہیں، اس کو 7 بالیاں نکلے ہیں، اس سے پھر 100 دانے نکلے ہیں. یہ مثال ہے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والوں کی. اور میرے عزیزو، یہ خرچ نہیں ہو رہے ہیں بلکہ جو بھی ہم خیر کا کام کر رہے ہیں، نیکی کا کام کر رہے ہیں یا پھر ہدیہ والا کام کر رہے ہیں، یہ خرچ نہیں بلکہ اللہ کے پاس ہمارے لیے ایک بہت بڑا خیر کا ذریعہ جمع کرنا. اگر ہم پیسہ خرچ کر رہے ہیں تو سمجھو ایک معنی میں اللہ کے اصلی بیان میں ہم جمع کر رہے ہیں. اللہ ہم کو کل قیامت میں اس کا بدلہ کئی گنا بڑا چڑھا کر کے دے دیں گے. تو یہ چیز ہے کہ قرآن مجید ہمارے سامنے ہے، اور یہ جو ہمارے علماء ہیں، یہ جو ہمارے حفاظ ہیں، یہ دین کی حفاظت کرنے والے ہیں، دین کی تعلیم دینے والے ہیں، دین لوگوں کو دین پر جمانے والے، لوگوں کو سیدھے راستے پہ لانے والے، لوگوں کو حلال حرام کی تعلیم دینے والے، جائز ناجائز کی تمیز بتانے والے، اور پھر جو ہے قرآن مجید کی آیتوں کو سمجھانے والے، نبی کی باتوں کو سمجھانے والے. یہی طبقہ ہے جو امت کو آج جو ہے 24 گھنٹے فکر میں رہتے ہیں کہ کہیں ہمارے امت کے عقیدے نہ بگڑ جائے، کہیں ہمارے جو ہے نسل اسلام کو چھوڑ نہ دے، کہیں ہماری بہنیں ایسی ہیں کہ ان کو اسلام پر جمانے کی فکر. یہ ساری ذمہ داری ہم علماء ائمہ حفاظ کے اوپر ہوتی ہے، کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن کا اعلان ہے وَأَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا،
کہ کتاب کی خدمت کے لیے ہم اپنے بندوں میں سے چنتے ہیں، تو یہ جو طبقہ ہے اللہ کی طرف سے چنندہ طبقہ ہے۔ ایسا نہیں کہ بھائی آگے ہم بیٹھ گئے چلے گئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ جو طبقہ ہے ان کا مقام اعلیٰ ہے، یہ افضل ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا مقام اگر ہے تو اسی طبقے کا ہے، جو ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ان کی قدر کرنا ہے۔ یہ ورنہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی جو نعمت ہے وہ قدردانوں کے لیے ہے، اور اللہ جو ہے ناقدروں کے لیے اللہ کے نزدیک جو ہے اس کی پکڑ بھی ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے نگم پر لے کے نا بڑے صاحب مخدوم کر لے کے، تو مخدوم کر لے کے بڑے صاحب کا نام کیا ہے؟ رسول پڑھیل۔ ماشاءاللہ ہمارے جو ہے مخدوم پلے کے رسول پڑھیل صاحب ماشاءاللہ ذمہ دار بھی ہے ہمارے، تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ ان کے دل میں ایک داعیہ پیدا ہوا، ایک جذبہ پیدا ہوا۔ کیوں نہ ہوتا ہے کہ ہم ہمارے علاقے کے ہمارے منڈل میں جتنے مساجد ہیں ان کو ہماری طرف سے کچھ چھوٹی جو ہدیہ، بھائی یہ جو بھی ہے ان کی طرف سے دے رہے، بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ اللہ جو ہے نیکی کا جو بھی بندہ کام کرتا ہے اللہ کی توفیق سے کرتا ہے، اور ہمارا سب سے اچھا مصرف، سب سے اچھی جگہ خرچ کرنے کا کہ نیک لوگوں میں اگر ہمارا مال لگا تو سمجھو ان کے لیے بہت بڑی خیر، بہت بڑی جو ہے بھلائی ان کے ہاتھ لگی ہے، آخرت کا سودا ان کے ہاتھ لگا ہے۔ ایسے ہی ماشاءاللہ ہمیں ہمیشہ یہی جذبہ لے کر اڑنا کہ میری جان، میرا مال، میرا پیسہ، میرا وقت، میری جوانی اللہ کے سے استعمال بنائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو آخری سانس تک اللہ کے لیے اس کام کو کرنا ہے، دین کا کام جو ہے لوگوں میں چل پھر کر کرنا، لوگوں کو خیر پہنچانا۔ نبی کی ایک حدیث ہے، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا کام کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آخری سانس تک خیر کے کام کو کرنے اور اس میں جو ہے لوگوں کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہم تمام ائمہ اور علماء حفاظ کی طرف سے رسول پڑھیل صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے، اور بہترین جو ہے دنیا اور آخرت میں بڑی کامیابی عطا فرمائے، عافیت والی زندگی عطا فرمائے، شریروں کے شر سے، فتنوں کے فتنے سے، فسادیوں کے فساد سے، اور جو ہے حاسدین کے حسد سے، ان تمام چیزوں سے نظر بد سے حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس یہاں پر جڑنا اور یہاں سے خیر وجود میں آنے کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔